سے کلموں سے اسلام کی بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ جب حالات ایسے کٹھن ہو تو صحابہ نے آپ سے پوچھا محبوب جب فتنوں کا دور ہوگا ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، ہر طرف لوگ بے دینی کا اظہار کریں گے، ہر طرف شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا، ہر طرف لوگ دین کی توہین کرتے نظر آئیں گے، قدم قدم پہ بغاوتیں نافرمانیاں عام ہوں گی، سود کا بازار ایسا گرم ہوگا کہ بچنے والا بھی اس کے دھویں سے متاثر ہوگا، گھر گھر کے اندر نافرمانیاں ہوں گی۔ محبوب جب حالات ایسے ہو ہمیں بتلائے ہم کیسے حق پہ قائم رہ سکتے، کیسے بندہ اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، کیسے بندہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتا ہے، کیسے بندہ اللہ کی بغاوتوں سے معاشرے کے ان فتنوں سے بچ جاتے۔ آج اس فتنوں کے دور میں جو چاہتا ہے میرا ایمان بچا رہے، جو چاہتا ہے میرا دین بچا رہے، جو چاہتا ہے میرے اسلام کی ایمان کی اللہ حفاظت کرے، محبوب سے صحابہ نے پوچھا محبوب فتنوں کا دور ہوگا ایمان کیسے بچائیں گے؟ آپ فرماتے صحابہ اگر چاہتے ہو کہ قرب قیامت فتنوں کے دور میں تم اللہ کے دین پہ قائم رہ سکو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے میری حدیث کو لازم پکڑو، میری حدیث کے ساتھ چمٹ جاؤ، میرے فرمان کے ساتھ چمٹ جاؤ، جو بات میں نے کہی اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بچاؤ، تیری خوشیاں میرے طریقے کے مطابق، تیری غمی میرے طریقے کے مطابق، تیری نماز میرے طریقے کے مطابق، تیرا روزہ میرے طریقے کے مطابق، تیرا کاروبار میری سنت کے مطابق، السوء علیہ دن واجب، ہمیں دانتوں کے ساتھ جس طرح کوئی بندہ کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتا ہے ایسے تم حدیث کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں جو حدیث کو تھام کے رکھتا ہے وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے، جو حدیث کو مضبوطی سے پکڑتا ہے گمراہی اس بندے کے قریب نہیں آتی۔ اور بھائیو آؤ تو صحیح، اللہ کی قسم ہے اللہ کی زمین پر ایک جماعت اہل حدیث ہے جس نے حدیث کو ویسے ہی تھاما جیسے صحابہ نے تھاما، جس نے حدیث کی ویسے عزت کی جیسے صحابہ نے عزت کی، جس نے حدیث کا ویسے احترام کیا جیسے صحابہ نے احترام کیا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی ذات بھی عزت والی، پیغمبر کی بات بھی عزت والی، پیغمبر کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، پیغمبر کی بات جیسی کسی کی بات نہیں، ذات بھی اعلیٰ بات بھی اعلیٰ۔ صحابہ جس طرح ذات کی عزت کرتے بات بھی عزت کرتے، آج اللہ کی زمین پر اہل حدیث کا عقیدہ اور منہج وہ ہے جو صحابہ کا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، آپ کی بات جیسی کوئی بات نہیں، آپ کی ذات ہو کسی کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی بات ہو کسی کی بات کی کوئی حیثیت۔ اللہ کی قسم ہے اللہ کی زمین پر یہ عقیدہ صرف اہل حدیث کا ہے۔ اور حدیث سے چمٹ جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری صاحب نے بڑا دور میں پر تو انہوں خوشبو ہوں گی باروں گالے کی کریے
اللہ آپ کو برکت عطا کرے، اللہ ان چہروں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اللہ اس گاؤں کو، اس ڈیرے کو ہمیشہ آباد رکھے، دین کی محبت لے کے آئے ہو، اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا کرے۔ تو حدیثیں سننا اور فیصلہ کرنا، صحابہ ادب کرتے تھے پیغمبر کی ذات کا، صحابہ ادب کرتے تھے پیغمبر کی بات کا، کوئی ذات کی گستاخی کہے صحابہ برداشت نہیں کرتے، کوئی بات کی گستاخی کہے صحابہ برداشت نہیں کرتے، ذات کا معاملہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ اللہ کی مرحوم سیاسی سماجی شخصیت محترم جناب چودھری محمد منشا صاحب گوبیرا حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے، دعا کرو اللہ چودھری صاحب کو صحت، ایمان والی، عزت اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقین جانے دل خوش ہو جاتا ہے، الحمدللہ اپنے بھی بیگانے بھی ساری تعریفیں کرتے ہیں، الحمدللہ امانت داری سے، سچائی سے، الحمدللہ عدل سے دیروں پہ فیصلے ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مزید رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب یہ بات پہ غور کرنا، ایک صحابی ہے، بات ایک یہودی سے ہو رہی، صحابی نے پوچھا یہودی سے، بتلا اس کائنات میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ اس نے کہا ان اللہ اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، کائنات میں سب سے اعلیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ مسلمان کہتا ہے نہیں 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 نہیں، ان اللہ اصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین، کائنات میں سب سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ ہے۔ یہودی کہتا نہیں، تمہارے نبی نہیں اعلیٰ، ہمارے نبی اعلیٰ ہے۔ مسلمان کہتا نہیں، سب سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات آگے بڑھی، مسلمان نے تھپڑ مارا، یہودی کے چہرے پر یہ روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا پیغمبر کے پاس پہنچا، مسلمان نے مجھے مارا ہے، مسلمان نے تھپڑ رسید کیا ہے، آپ نے صحابی کو بلوایا اور تمہیں مارا ہے، محبوب مارا تو ہے پر اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، انسلٹ کی ہے، توہین کی ہے، اور جو آپ کی توہین کرے ہم برداشت نہیں کرتے۔ آپ نے کہا صحابی سے، ہمیں خبردار لا تفضلونی، کوئی اس طرح میری فضیلت بیان نہ کرے۔ یاد ہوتا ہے نا بعض بندے بھی موسیٰ علیہ السلام کی شان کہتے تے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہتے تے ساڑھے نبی دی باتیں، یہ طریقہ غلط ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں خبردار یہ انداز اختیار نہیں کرنا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اس طرح کہا کر سارے نبی اعلیٰ ہیں پر سب سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ ہے۔ سارے نبی اعلیٰ ہے فضیلت والے، لیکن سب سے بڑھ کر فضیلت اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ دنیا میں بھی اعلیٰ معراج کی رات ہے، مسجد اقصی ہے، سارے نبی جمع، اللہ نے میرے پیغمبر کو مصلی امامت میں کھڑا کر کے نبیوں پہ عزت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ معراج کی رات ہے، پیغمبر آسمانوں پہ چڑھے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان ہے، اوپر رب کا عرش ہے، نیچے پیغمبر مصطفیٰ ہے۔ رب نے کیا سمجھایا ہے؟ اور لوگوں کائنات میں سب سے اعلیٰ میں اللہ ہوں، اور میرے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر کے قدموں کے نیچے کل کائنات کو رب نے کر کے سمجھایا ہے آپ سب سے اعلیٰ۔ صحابہ
صحابہ برداشت نہیں کرتے. اور ذات بھی اعلیٰ ہے، بات بھی اعلیٰ ہے، ذات بھی عزت والی، بات بھی عزت والی، ذات جیسی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے، صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر. ایک دن حدیث بیان کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حدیث ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کس بات سے؟ لا تمنعوا نساءکم من المساجد اذ استأذنکم الیہا. قال ابن عبد اللہ واللہ لنمنعہن فسبہوا سبا سیئا ما سمعتہ سبہ مثلہ قط. اے حدیث سننا، صحابہ ذات کا بھی احترام کرتے، بات کا بھی احترام کرتے. ذات جیسی کوئی ذات نہیں، بات جیسی کوئی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سنائی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ آپ نے فرمایا عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں ان کو روکنا، بولو روکنا. اللہ دی قسم پورے شیخ و پورے کی مساجد کا وزٹ کریں، صرف اہل حدیث کی مساجد نظر آئیں گی جس میں عورتیں نمازیں بھی پڑھتی ہیں، جمعہ بھی پڑھتی ہیں، درس بھی سنتی ہیں.